إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك مولانا قاری آصف ربانی صاحب نے اپنی اس عظیم الشان کانفرنس میں دوسری بار مجھے دعوت دی تو آج مجھے معلوم ہوا ماشاءاللہ یہ 15ویں کانفرنس ہے. اللہ اسے شاد آباد رکھے. عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام الانبیاء رکھا. میں ثابت آج یہ کروں گا کہ حضور غیروں کی زبانوں سے قلم سے آج بھی امام الانبیاء ہے. آج کے زمانے میں مسٹر مائیکل ہارٹ نے جو عیسائی ہے کرسچین ہے آج بھی صلیب کی پوجا کرتا ہے, آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے, کتاب لکھتا ہے دی 100 عظیم شخصیات, اور پہلے نمبر پر جس ہستی کا نام لکھتا ہے کرسچین ہونے کے باوجود نام لکھتا ہے تو میرے تمہارے آقا حضرت محمد کریم کا نام لکھتا ہے. یارو 40 سال گزر گئے آج بھی زندہ ہے. کتاب کا نیا ایڈیشن لاتا ہے اور جب نیا ایڈیشن لاتا ہے عیسائی کہتے ہیں, پوپ کہتا ہے, کارڈینلز کہتے ہیں, سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کرسچین کہتے ہیں او یارا 40 سال گزر گئے ہون تے تیری سوچ بدل گئی ہوئے گی. ہون تے پہلے نمبر تے عیسیٰ نو لیا, کہتا ہے میں نے انصاف کا ترازو سامنے رکھا, بڑی کوشش کی تھی پنجابی جنوان نے تل مار لیا, اور لیکن جب میں نے انصاف کے ترازو کو سامنے رکھا تو سوائے محمد کے کوئی سامنے نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں عیسیٰ کو ماننے والا, زکریا کو ماننے والا, یحییٰ کو ماننے والا, داؤد سلیمان پر ایمان رکھنے والا, ابراہیم کو ماننے والا, اسحاق کو ماننے والا, اسماعیل پر ایمان رکھنے والا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو ماننے والا, کہتا ہے نام پہلے آیا ترازو جو میں نے عدل کا سجایا اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, آنکھوں کے سامنے رکھا. 40 سال کے بعد اس کی انگریزی کتاب کا نسخہ میرے پاس موجود ہے. کہتا سوائے حضرت محمد کے کوئی نظر نہ آیا. 40 سال بعد بھی نام محمد اول ہے, یہ ہے امام الانبیاء. اور آگے بڑھا. اللہ اکبر. امریکہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر خرچ کیا, اور کینیڈا کا اللہ اکبر جو پرائم منسٹر ہے اس نے بھی یہ منصوبہ بنایا کہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا جرنیل کون ہے جس کی جرنیلی میں رحمت ہو. اور جرنیل تو بچے بھی مارتے ہیں, جرنیل تو عورتیں بھی مارتے ہیں, جرنیل کھوپڑیاں ان کے مینار بناتے ہیں. جرنیلوں کی ہسٹری تو یہ ہے, پر اب انہوں نے کہا انسانی تاریخ میں کوئی ایسا جرنیل جس کی جرنیلی میں رحمت ہو. کینیڈا کے اندر ادارہ بنا, کروڑوں ڈالر خرچ کیا, اور جو اس کا سربراہ تھا وہ امریکی فوج کا افسر تھا, ہسٹورین تھا, تاریخ دان تھا. اور میرے بھائی اس نے لکھا, اس نے کہا
تاریخ میں اور آج کی بھی ہسٹری میں ایک ہی جرنیل نظر آیا ہے جس کی جرنیلی میں رحمت ہی رحمت ہے، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، یہ بھی عیسائی بننے والا ماننا پڑا۔ ورفعنا لک، بولو ورفعنا لک، ورفعنا لک ذکرک الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اور فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، صدقے قرآن پر جاؤں اور سارے قرآن کی صورتیں دیکھو، صرف ایک صورت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یار دنیا نے محلات بنائے، ہر بادشاہ نے محل بنائے، دنیا میں عجائب ٹھہرے، UN نے ورثہ قرار دیا۔ تمہارے لاہور کے اندر شیش محل ہے، قلعے کے اندر، انڈیا میں محلات، امریکہ میں محلات، یورپ میں محلات، برطانیہ میں محلات۔ رب نے کہا محلات بنانے والوں، میں آخری کتاب میں ایک سورت نازل کر رہا ہوں، اس کا نام الحجرات رکھ رہا ہوں، اس کا نام الحجرات رکھ رہا ہوں۔ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم کے حجرے، ہماری 9 مائیں، 9 کے 9 حجرے، کچے حجرے جن کے دروازے کے ساتھ، جن کا دروازہ لکڑی کا بھی نہ تھا، اونٹ کے بنے ہوئے بالوں کا پردہ تھا جو آگے لٹکایا ہوا تھا۔ وہ حجرے مجھے بڑے پیارے، اللہ اللہ۔ اور سرکار مدینہ کون ہے؟ جناب مدینہ کے حکمران ہے۔ اور مجھے بتلاؤ کوئی حکمران ہو اور اس کے کچے حجرات، کوئی حکمران ہو اس کے کچے حجرات ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، پر ان کچے حجرات کو رب نے مقام کیا دیا، وہ 9 کے 9 حجرے وہ مسجد نبوی کا حصہ بن گئے۔ اور جو صدیقہ کائنات کا حجرہ تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ جنت کا حصہ بن گیا۔ میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا حضرت محمد کریم کو۔ ورفعنا، بولو ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر۔ اور سب اپنی عبادت کے لیے کوئی ناقوس میں پھونک مارتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ رب نے کہا تمہیں ایک ایسی اذان دوں گا جس میں 2 جملے بولے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا پہلا جملہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ورفعنا لک، بولو ورفعنا لک۔ اور کتاب ایسی عطا فرمائی، باقی ساری کتابوں میں تحریفیں ہیں، یہ کتاب جرمنی نے 50 سال تک ریسرچ کی، کہا جس طرح تورات اور انجیل کے نسخے مختلف ہیں، ان کے اندر فرق ہے، قرآن کا بھی کوئی فرق معلوم ہو جائے۔ 50 سال کے بعد رزلٹ سامنے یہ آیا کہ حضرت محمد کریم کے دور سے لے کر آج تک قرآن میں زبر زیر کا فرق نہیں، لفظ کا فرق نہیں۔ میرے حضور کا جو قرآن ہے یہ بھی تو سیرت ہے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، قرآن کو حضور کی سیرت دیکھیں تو ورفعنا لک، بولو ورفعنا لک، ورفعنا لک ذکرک۔
اور یاد رکھو آخری بات، چونکہ علماء کرام ماشاءاللہ مولانا آصف ربانی صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، علماء کے گلدستے بنا دیجئے ہیں، میں زیادہ نہیں ٹائم لینا چاہتا، مختصر یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یارو آج کے دور میں امت کو رفت ملے گی تو حضور کی سیرت پر عمل کر کے ملے گی، رفت ملے گی تو بولو حضور کی سیرت پر عمل کر کے ملے گی۔ اب سنو، آج کے سیاستدان نعرے لگاتے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، اور کرتے کیا ہے؟ آگے لوگوں کے برے نام، لوگوں کے برے، پاک فوج کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرل کا معنی جانور، کیا کہا؟ یہ تو ہے میر جعفر، یہ کون ہے؟ میر صادق، واہ تیرا بوٹھا منہ تے متھراں دی دال۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج، اتنی عظیم فوج، اس کے آرمی چیف کو جو گاڑی نکالے، علماء کو گاڑی نکالے، سیاستدانوں کے الٹے نام رکھے، کہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ اور سنو رب کعبہ کی قسم ہے، اگر عبداللہ بن ابی کو اپوزیشن لیڈر مان لیا جائے، اس کے جرائم بڑے لمبے، بہت بڑا گستاخ، ربانی صاحب ٹائم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، پر اس کے باوجود ریاست مدینہ کے حکمران بیمار ہوتا ہے تو عیادت کو جاتے ہیں، ہر موقع پر عزت کرتے ہیں، اور جناب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، لمبی فہرست ایک بیان کرتے ہیں، اس کے تو جرائم یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ فرمایا عمر حور کے پاس، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہنے لگے جی بس، فرمایا پھر پیچھے رات میں جنازہ پڑھاؤں دے، جنازہ پڑھایا، پھر قبر میں بھی رکھا، اور قبر میں رکھ چکے تھے، نکلوایا، جھولی میں اس کا چہرہ رکھا، لب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ جس کا منہ یہ کہے کہ ہم عزت والے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا، ہم عزت والے ہیں، مہاجر ذلیل ہیں، اور مہاجروں میں میرے مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک بھی تو ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، صدقے قربان جاؤں، میرے حضور نے اس منہ کے اندر اپنا دعا مبارک رکھا، اور اللہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ رب نے منع کر دیا کہ 70 باروں میں سونے آئے دلی بخشش دی دعا کریں گا میں معاف نہیں کرنا، تو میرے حضور نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے نا میں 71 بارہ بخشش دی دعا منگاں گا تو میرا رب معاف کر دے گا، میں 71 بارہ جنازہ پڑھا ماں۔ اوہ کتھے سرکار مدینہ، اوہ کتھے تواڈیاں بدتمیزیاں، یار اتھے پھر میرے علی دا شیر بھی نہ پڑھ دینا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخیاں کتھے لوڑیاں، کوئی لڑیاں بھی آتے نے دو میں کہہ لو، لڑیاں بھی تے اڑیاں بھی، میرے حضور ان کے لیے بھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ورفعنا لک ذکرک۔ مولانا ربانی صاحب کی اس کانفرنس میں میں کہتا ہوں
اوے ہمیں تو حضور کے نقشے قدم پہ چلنے والا، حوصلے والا، رحمت والا، علامِ حاج نبوت چلنے والا، دل میں درد پالنے والا، ہمیں تو سرکار مدینہ، اللہ اللہ، اس مدنی سرکار کے مدینے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا صحیح معنی میں سرما بنانے والا سرما بنائے، پھر اس کو مدینہ نظر آئے، پھر اس کے مطابق پاکستان کو بنائے۔ ہمیں چاہیے ایسا حکمران چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔